جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود. بنی مدلج ایک قبیلہ تھا، اس کا سردار تھا سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بعد میں اسلام بھی لیے آئے تھے. وہ اپنے قبیلے والوں میں بیٹھے ہوئے تھے تو کسی نے آ کر ان کو کہا کہ وہاں مکہ میں ایسے ایسے انعام مقرر ہوا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی حالت میں لے کے آئے، پکڑ کر لے آئے یا مردہ حالت میں لے کے آئے نعوذ باللہ من ذالک، تو اس کو اتنا انعام دیا جائے گا، 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے. اور وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے ساحل سمندر کے قریب میں نے کچھ لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں. سراقہ اپنا واقعہ خود سناتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ وہی ہیں، لیکن ان کو رستے سے بھٹکانے کے لیے میں نے یہ کہا کہ نہیں، وہ تو فلاں فلاں لوگ ہیں جو یہاں سے چلے تھے، کسی چیز کو ڈھونڈنے کی غرض سے نکلے تھے، وہ تو وہ لوگ ہوں گے، وہ جن کی تلاش میں مکہ والے نکلے ہوئے ہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہو سکتے. کہ ان کو میں نے صحیح رستے سے بھڑکا دیا اور میں خود گھر میں گیا اور جا کر میں نے اپنے باندی سے کہا کہ میری سواری فلاں جگہ پر لے کر جاؤ، میں وہاں آتا ہوں. وہاں جا کر میں اپنی سواری پہ سوار ہوا اور تیزی کے ساتھ جا کر ان کے میں قریب پہنچ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرات جا رہے، حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار مڑ کر دیکھ رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا ہوا، آپ بار بار مڑ کر کیوں دیکھ رہے؟ کہ یا رسول اللہ کوئی شخص ہے جو دور سے آ رہا ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے آ رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، ارشاد فرمایا اس کا مفہوم کہ یہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ ہم تک پہنچ نہیں سکتا ہے. تو سراقہ ہمارے کہتے ہیں کہ میں جب قریب پہنچا ہوں، ابھی تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا تھا کہ ایک دم میرے گھوڑے کے جو اگلے جو پاؤں تھے وہ زمین میں دھس گئے اور میں گر گیا. میں دوبارہ اٹھا، اپنے سواری کو لیا، دوبارہ جب کوشش کی تو پھر دوبارہ وہی حال ہوا. تو مجھے معلوم ہو گیا کہ میں ان حضرات تک پہنچ نہیں سکتا ہوں، ان کو میں نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو میں نے دور سے آواز لگائی کہ میں آپ کو امان دیتا ہوں. یعنی ایسی پریشانی کی حالت میں ہو گیا، کہنا یہ چاہیے تھا کہ آپ مجھے امان دے دیں، لیکن یہ کیا کہہ رہا کہ میں آپ کو امان دیتا ہوں، آپ رک جائیے اور آپ جو ہے میرے لیے دعا کر دیجیے کہ میرا جو گھوڑا ہے یہ زمین سے باہر نکل آئے اور میں آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا. اور پھر جب خیال آیا تو پھر کہنے لگے کہ آپ مجھے امان دے دیجیے، میں آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف بھی فرما دیا اور یہ فرمایا کہ اور اس نے یہ بھی کہا کہ مجھے آپ یعنی امان جو ہے وہ لکھ کر دے دیں کہ مجھے آپ کی طرف سے امان حاصل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عامر بن فہرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، انہوں نے ان کے لیے امان لکھ دی. اب یہ وہاں سے واپس جانے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سراقہ وہ کیا منظر ہوگا جب کسرا کے کنگن تیرے دونوں ہاتھوں میں ہوں گے، کسرا کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے، وہ کیا منظر ہوگا. تو یہ سوچ رہے کہ کہاں کسرا، اتنی بڑی بادشاہت اس کی، اتنی بڑی حکومت اس کی، کہاں اس کے کنگن جو اس کے مشہور کنگن تھے کہاں وہ میرے مقدر میں ہوں گے. خیر یہ وہاں سے امان کا جو پرچہ تھا وہ لے کر وہاں سے چلا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہاں سے چلے. اب یہ سراقہ ابن مالک اس وقت ایمان لے کر نہیں آئے. تو ایمان لے کر کب آئے ہیں؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حنین اور طائف جب ان جنگوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے تو رستے میں حضرت سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ملے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا تھا کہ آپ مجھے کلمہ پڑھا دیں، اور کلمہ پڑھ کر یہ مسلمان ہوئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں جب کسرا جب یہ حکومتیں فتح ہوئی ہیں یا جب یہ ملک فتح ہوئے ہیں تو کسرا کا بہت سا ساز و سامان جب یہ مدینہ میں آیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو بلایا. کسرا کے کنگن چونکہ بڑے بڑے کنگن تھے اور وہ بادشاہ بڑی جاہ و جلال والا تھا
تو مختلف لوگوں کو بلایا گیا ان کو دیکھنے کے لیے کہ یہ کنگن کس کو پورے آ سکتے ہیں. اور سراقہ ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ کہاں مجھ جیسا انسان کوئی کہاں بڑے بڑے اکابر صحابہ پتہ نہیں کس کے مقدر میں ہوگا یہ کنگن ان کے پاس جائیں گے. لیکن مجھے اس بات کا یقین تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ کنگن تمہیں ملیں گے تو کنگن مجھے ہی ملیں گے. مجھے اس بات کا یقین تھا. اور دوسری بات اتنا عرصہ بیچ میں گزرا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا سفر 10 سال وہ گزرے ہیں. حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ گزرا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں یہ کنگن آ رہے ہیں. کافی عرصہ بیچ میں گزر چکا. اس عرصے میں وہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی بیمار ہوتا وہ میرے بارے میں یہ کہتے کہ یہ اب فوت ہو جائیں گے, ان کو موت ان کی بتاری ہو جائے گی. تو میں یہ کہتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے. مجھے اس بات کا یقین تھا کہ جب تک وہ کنگن میرے ہاتھوں میں نہیں آ جاتے ہیں تب تک مجھے موت نہیں آئے گی. یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پہ کتنا اعتماد ہے, کتنا یقین ہے کہ جو آپ نے فرما دیا ہے وہ برحق ہے, وہ ہو کر رہے گا. اس سے بعض ذرا بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتی ہے. ہمارے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے ارشادات گزرتے ہیں. ان سارے ارشادات کو ہم پڑھتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں, لیکن اس پر یقین کتنا ہے ہم میں سے ہر بندہ سوچتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے, سود سے مال گھٹتا ہے. اس پر ہم سب کا یقین کتنا ہے ہم میں سے ہر بندہ اپنے بارے میں سوچے. تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پہ کبھی یقین ہونا ضروری ہے, تبھی تو ایمان مقبول ہوگا. اگر ان ارشادات پہ یقین نہیں ہے تو پھر ایمان کے بارے میں فکر کریں کہ ایمان کی کتنی ہمیں ایمان بنانے کی کتنی ضرورت ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرما دیا تھا تو مجھے یقین تھا کہ مجھے موت نہیں آ سکتی ہے, اتنا عرصہ بیچ میں گزرا ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ جب وہ کنگن لائے گئے ہیں اور لوگوں کو پہنائے جا رہے ہیں کہ یہ کس کو پورے آتے ہیں, تو جب یہ آواز لگی کہ سب سے بڑے ہاتھ کس کے ہیں, سب سے بڑے لمبے جو ہے وہ ہاتھ کس کے ہیں, تو فرماتے ہیں کہ جو یعنی جسامت کے اعتبار سے میں بڑا مضبوط تھا, جب میں قریب آیا ہوں تو وہ کنگن مجھے بالکل صحیح پورے آئے اور وہ کنگن مجھے دیے گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا وہ بالکل بعین ہی پورا ہوا.